طریقے کا کوئی بھی نیک کام نہیں چھوڑتا، سمجھ لو کہ دل میں خوف خدا ہے، اس لیے کوئی بھی موقع چھوڑتا نہیں۔ قلت یا رسول اللہ اوزینی اوزدنی، یا رسول اللہ اور مزید وصیت کیجیے، کچھ اور وصیت کیجیے۔ آقا نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن، محل اشتہار ہے، اس میں میرے یاد علیک بتلاوت القرآن، تلاوت قرآن، تلاوت قرآن کو لازم پکڑ لے۔ ملے گا کیا؟ آقا نے فرمایا فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ۔ تو قرآن کی تلاوت کر، تلاوت قرآن تیری دنیا بھی روشن کر دے گا، تیری آخرت بھی روشن کر دے گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، یہ ہے قرآن۔ بے شک وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ ایسا بزنس ہے جو آدمی کو رب کے ساتھ عطا نہیں دیتا۔ تلاوت قرآن ملے گا کیا؟ تلاوت قرآن سے دنیا بھی روشن، آخرت بھی روشن۔ ایک اور حدیث حجت الاسلام امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء العلوم کے اندر نقل فرمائی، فرماتے ہیں افضل عبادت امتی تلاوت القرآن، میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن، میری امت کی سب سے لحاظ اور حدیث میں نہیں پڑھوں گا کہ وقت اتنا نہیں ہے، اسی سے بیٹھ جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کی تلاوت، توجہ، قرآن کی تلاوت، قرآن کا پڑھنا، یہ کیا ہے؟ ایک ایسا بزنس ہے خدا کے ساتھ بننے کا جو کبھی نقصان دنیا میں ہی بندہ تجارت کرتا ہے، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ فائدہ ہی ہوگا، کبھی نفع بھی کبھی نقصان بھی، بلکہ کبھی تو جمع پوجی کے حیثیت ہو جاتی ہے، ڈوب جاتی ہے۔ لیکن رب کے ساتھ ایک سودا ایسا ہے جو کبھی نقصان نہیں دیتا، بلکہ آگے حافظ نے محافظہ بیٹھے ہوئے، بلکہ آگے ہم ارشاد فرماتے ہیں لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، رب کہتا ہے سن، فائدہ تو ہوگا ہی ہوگا، بلکہ ہم تیرے اجر میں اور بڑھا دیں گے۔ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، پورا پورا تجھے دیں گے، پورا پورا تجھے نفع دیں گے، پورا پورا تجھے نفع۔ ابھی یہاں پر رب نے بس نہیں کی، آگے اللہ دعا ہے تو صحیح کرنا میں حافظ نہیں ہوں، آگے رب فرماتا ہے وَلِيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، ایک تو تم ہم سے تلاوت قرآن کا بزنس کر، کھاتا نہیں، اور رب نے ایسے ہی تاکید کے ساتھ میں لن تبور، ہرگز نقصان نہیں۔ حالانکہ رب اگر من نہیں لاتا جب بھی بات چل جاتی، ہرگز نہ کہتا، تب بھی رب نے کہہ دیا نہیں تو نہیں، رب نے کہہ دیا نہیں تو بتا کر دی میرے کلمات کی جاؤ، تو خدا کہہ دیتا وہ بدل جاتا نہیں۔ لیکن پھر بھی رب نے کیوں کہا؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کسی بندے کے ذہن میں شک و شبہ یہ پیدا ہو گیا اور وہ کہہ دے کہ نہیں ضروری نہیں کہ فائدہ ہوگا، رب نے فرمایا ایسی اہمیت کا دروازہ ہم سن کر کے بند کرتے ہیں، سنو ایسی اہمیت والوں ایک طرف ہٹ جاؤ، میں خدا ہوں، کہہ دیا ہے جو تلاوت کرتا ہے اسے نقصان نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ فائدہ
مخارج کی ادائیگی کے ساتھ یہ ہے قرآن کا پڑھنا. اور ذرا حدیث سے بھی اس کی تصدیق کر لیں. میری بات آپ کے گاؤں سے تو نہیں جائے سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنی آواز ہوئی. وقت کم ہونے کی وجہ سے تھوڑی تیزی ہے لیکن میری زبان میں تھوڑی صاف ہوگی. آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ دیکھیں کیا ہے حدیث سے. یہ تو قرآن حدیث سے آ جاؤ. حدیث کے اندر بات ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن یجیء صاحب القرآن ای فی یوم القیامہ. قیامت میں حافظ قرآن کو لایا جائے گا. کس کو لایا جائے گا؟ حافظ قرآن کو لایا جائے گا. ویقال لصاحب القرآن جو ہے حافظ قرآن سے کہا جائے گا. یہاں پر لفظ کیا ہے؟ صاحب قرآن. اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ صاحب قرآن لقب ہے رسول اللہ. بے شک بے شک. صاحب قرآن کس کا لقب ہے؟ رسول اللہ کا. لیکن حافظوں اپنے مقدر پر قرآن قربان جاؤ. رسول اللہ نے اپنا لقب حافظوں کو دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے قرآن. میں نے کہا خدا کی کتاب ہے اس لیے جس طریقے سے بات کرو گے جس حیثیت سے بات کرو. میرے پاس میں بہت چھوٹا نظر تفصیلی کچھ ایک میں تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالوں گا. تو یہ بھی ایک حیثیت ہے کہ قرآن اگر کوئی اس کو حفظ کر لے تو اس میں خدا کی کتاب ہے تو پھر حافظ کسی بھی طریقے کا ہو لیکن پھر اس حافظ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جو قال صاحب قرآن صاحب قرآن کو لایا جائے گا. حافظ قرآن کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا صاحب قرآن سے ورتل القرآن کما ترتل فی الدنیا. اے حافظ صاحب جیسے تجوید کے ساتھ دنیا میں پڑھتے تھے بھائی یہاں پڑھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تجوید کے ساتھ. تجوید کیا ہے؟ اوصاف و رموز کی معرفت مخارج و صفات کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کو کہتے ہیں. تلاوت اسی کو کہتے ہیں تجوید. یہی ہے قرآن کا حق. ابھی ہم انشاءاللہ آئیں گے اس کی طرف. پڑھیے تسلیم کے ساتھ جیسے تسلیم کے ساتھ دنیا میں پڑھتے تھے. اور پڑھیے اقرا. پڑھیے ورقے اور درجے تحریر. قرآن پڑھتے جائیے جنت میں درجے طے کرتے جائیے. آگے آقا فرماتے ہیں سنو تمہاری منزل فإن منزلتک عند آخر آیت تقرؤها. تیرا مقام وہی آخری منزل آخری آیت ہوگی جسے تم پڑھے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 6,666 پتہ چلا قرآن کی 6,666 آیتیں ہیں تو جنت میں درجے بھی تو نہیں ہوں گے. بے شک بے شک. آپ ایک ایک آیت پڑھتے جائیں گے ایک ایک درجہ. ہاں تو بھائیوں کی قدر کیا کرو حلقے میں. ہماری قوم بڑی حلقے میں ہانپتی ہے. مولانا صاحب نے کیا ہے یہ وہ یار جس کو اللہ نے اتنا بلند کیا ہو تیری اوقات کیا جسے اللہ رسول نے بلند کیا ہو. تو میں عرض کر رہا ہوں کیا ورتل القرآن ترتیلا. ترتیل کے ساتھ پڑھو. اب
قرآن کے اندر جس غلطی جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تجوید کی حضرت کی زبان میں لہن. کیا کہتے ہیں؟ لہن. اور یہ دو طرح کی غلطی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے لہجہ جدید